نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورۃ الشمس آیت نمبر 14 سے 15 تک 2 آیات مبارکہ ہیں آخری. تو تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. فَكَذَّبُوا، ذال کا مخرج ہے نوکے لسان دونوں دانتوں کے درمیان آنی چاہیے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ. میری سانس ختم ہو گئی، میں یہاں پہ رکا، تو بہتر ہے یہاں سے دوبارہ پڑھ لیا جائے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو تجوید کے قاعدے کے مطابق یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، 2 حرکت کے برابر ٹائم دیں گے، تجوید میں پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہوگی. تو ربهم بھی آگے ہے ذنبہم، یہ نون ساکن کے بعد با ہے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا. یہ تنوین اور نون ساکن کے قاعدوں میں سے اقلاب کا قاعدہ ہے، تو یہاں پہ اس نون کو نہیں پڑھیں گے، میم بنائیں گے اس کو. دوبارہ پڑھتا ہوں. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. قاف قلقلہ ہے کیونکہ ساکن آیا ہے تو اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. یہ ہوئے تجوید کے قواعد. آگے چلتے ہیں علم صرف. فا عاطفہ ہے، عطف. کذبو بڑا آسان لفظ ہے، کاف ذال اور با اس کا مادہ ہے. یہ باب کون سا ہے جی؟ باب تفعیل ہے. باب تفعیل سے ہے فعل ماضی کذبا کذبا کذبو، تو یہ فعل ماضی ہے اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہاں ضمیر ہے جی، یہ چونکہ فعل کے بعد آئی ہے تو سادہ سا ہم کہہ دیں ضمیر منصوب متصل. فا پھر عطف عقروہا. ٹھیک ہے جی. یہ عقرہ کیا ہے؟ عین قاف اور را مادہ ہے. یہ باب ضربہ یضرب سے آتا ہے، عقرہ یا عقیرو، تو عقرہ عقرا عقرو، تو یہ بھی فعل ماضی، باب اس کا داد ہوگا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. ہاں پھر اسی طرح یہ ضمیر ہے کون سی جی؟ منصوب متصل. یہ ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، یہ ہا ہے واحد مونث غائب کی. تو دونوں ضمائر چونکہ فعل کے بعد آئی ہیں تو بڑے آسان بات ہے کہ اس کو ہم کہیں گے منصوب متصل. فا پھر عطف ہے. دمدمہ دال میم اس کو جی رباعی مجرد کہتے ہیں. تو یہ رباعی مجرد میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. علیہم اس کو سادہ طریقے سے ہم اگر مرکب جاری کہہ دیں تو یہ کافی ہے. ربہم اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ مرکب اضافی.
اس کو ہم نے مرکب جاری اس لیے کہا کہ اعلیٰ حرف جر ہے تو ہم ضمیر ہے، تو اعلیٰ اور ہم کا مرکب ہے تو مرکب جاری یعنی حرف جارہ جمع ضمیر. یہ اسم جمع اسم ضمیر کا مرکب ہے تو اس کو ہم مرکب اضافی کہیں گے. تو یہاں پہ ہم کو ہم کس نے کیا؟ دونوں اکٹھی ہیں مثالیں. یہاں دیکھیں یہ رب ہم جو ہے وہ ہم ہی رہا. یہاں پہ بھی یہی ہم تھا لیکن ہم کو ہم اس لیے کیا کہ اس سے پہلے یا ہے. اگر ہم سے پہلے کوئی کسرہ والا حرف یا آ جائے تو اس کو ہم لکھا جاتا ہے. یہاں پہ ربو با کے اوپر پیش تھی تو ہم کو ہم نے ہم ہی رہنے دیا کیونکہ نہ تو کسرہ آئی ہے نہ بیچ میں کوئی یا آئی ہے. با پھر حرف جر ہے جی. ضم ذال نون اور با. ٹھیک ہے جی. تو یہ چونکہ ضم بھی ہوم تھا تو اس کو ہم کس نے کیا؟ اس کسرہ نے. تو ہم کہیں گے یہ جو ضم اور ہم ہے یہ مل کر مرکب اضافی ہے، جمع حرف جارہ مل کر یہ مرکب جاری ہے. فا پھر عطف ہے جی. سوا ہا. تو یہ سوا لفظ ہے یہ سین واو اور یا سے ہے. تو اس کو ہم یہ بھی لفظ کذبو کی طرح باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل میں یہ لفظ فعل کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا سویا. تو چونکہ یہ یا سین واو یا تیسری جگہ سے انتقال کر کے چوتھی جگہ پہ آ گئی ہے تو اس کو ہم الف مکسورہ کی شکل میں لکھیں گے سوا. اس زبر کی جگہ پہ یہ آ جائے گا سوا. آگے جمع ہاں. واو پھر عطف ہے جی. نہیں واو یہ استئنافیہ ہے. بات نئی شروع ہوئی ہے، وہ معطوف ہے سارے اور یہاں پہ بات نئی شروع ہوئی ہے. یخافو یہ کیا ہے جی؟ خا واو اور فا اس کا مادہ ہے اور یہ خافا یخافو فتح یفتح سے ہے تو ہم لکھیں گے فا اس کا باب ہے نام ہے تو خافا یخافو. تو کیسے بنے گا جی یہ لفظ؟ اصل میں یہ بنے گا یخوفو یفتحو. یفتحو کے وزن پہ یہ بنے گا یخوفو. تو یخوفو میں قاعدہ یہ ہے کہ واو حرف علت متحرک ماقبل ساکن ہے تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ خا کے اوپر زبر آئے گی. تو اس زبر کے بعد چونکہ واو جو ہے وہ غیر مناسب حرکت ہے تو ہم مطابقت کے کلیے کے مطابق اس خا کے اوپر زبر کی وجہ سے اس واو کو الف سے بدل دیں گے اور آگے فا جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گی. تو یہ لفظ بنے گا یخافو. عقبا عین قاف اور با اس کا مادہ ہے یہ فعلا کے وزن پر عقبا. ہا جو ہے آگے یہ ضمیر ہے تو یہ عقبا اور ہا یہ دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں جی؟ مرکب اضافی بن رہے ہیں. یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس شکل میں ہے. آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب. اسی جگہ کو ہم یوز کرتے ہیں، آسان ہے آج کا. فا جو ہے وہ عطف ہے. پیچھے والی بات جو آ رہی تھی فقال لهم رسول اللہ
ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو جو ضرو ہے اس کا عطف آگے چل رہا ہے کہ چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پینے کی باری کو. تو آگے ہے پھر کیا کیا انہوں نے، فَكَذَّبُوهُ. تو یہ ہا جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ کذبو میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ ہم کہیں گے یہ افعال خمسہ میں سے ہے، جو ابھی ہم لیکچر ایک پہلے پیچھے پڑھ کے ہٹے ہیں. تو یہ چونکہ افعال خمسہ میں ہے، افعال خمسہ کی نشانی ہے کہ اس میں فعل جو ہے وہ کسی ایک واو جمع یعنی واو ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو سوری غلطی ہوئی، یہ فعل مضارع وہ بات ہوتی ہے، یہ فعل ماضی ہے. تو کذبو میں یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی کے اندر کذبو کے صیغے میں یہ واو جو ہے یہ ضمیر ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر ہے، اور یہاں پہ ضمیر ہو کر مرفوع بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی لکھیں گے مرفوع، اور یہ مرفوع ہو کر فاعل ہے. چونکہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر یا تو وہ چھپی ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، یا وہ بارز ہوتی ہے. دونوں شکلوں میں ہم نے اس کو پہچاننا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ اگر مرفوع ہے تو ہم مرفوعات 8 ہیں، ان 8 میں سے ہم اس کو ایک ڈکلیئر کریں گے، یہاں پہ یہ فاعل ہے. تو اس فاعل نے فعل کیا کیا جی، کذبا. تو وہ جو سب لوگ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے، انہوں نے کیا کیا، ایک یہ جو ہا ضمیر کو ہم نے کہا یہ منصوب ہے، تو منصوبات جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل 13 ہیں. ان 13 میں سے ایک ہے مفعول بہ. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ. تو یہ جملہ بنا ہمارا ایک چھوٹا سا کہ ان سب لوگوں نے جھٹلایا اس رسول کو. تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے مذکر استعمال ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ لوٹ رہی ہے رسول کی طرف. فا پھر عطف ہے، عطف کے بعد یہ جملہ ایگزیکٹلی پھر اسی پیٹرن پہ ہے. اس میں بھی یہ واو جو ہے یہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، یہ واو ضمیر ہے اور مرفوع ہے. مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہی ہے. اس سے پہلے فعل کیا کیا انہوں نے جی، فعقروا جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسی میں فعل اور فاعل اور منصوب متصل ضمیر جو ہے، اس کا مطلب ہے یہ یہاں پہ یہ 13 منصوبات میں سے ایک منصوب ہے مفعول بہ. تو یہ یہاں پہ مفعول بن رہی ہے. تو یہ پھر اسی طرح کا جملہ بنا فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ، کہ ان سب نے، یہ وہی فاعل ہیں جو اس کے فاعل ہیں، جھٹلانے والے بھی وہی ہیں اور اقرو کرنے والے بھی وہی ہیں. تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو یہ اقرو میں یہ واو فاعل ہے اور یہ اس کا فعل ہے اور ہا اس کا مفعول بھی ہے. تو یہ 2 جملے مکمل ہوئے. آگے کیا ہوا جی، فدمدما. پھر کیا ہوا، فا پھر عطف ہے، دمدما. اچھا جی، دمدما ایک فعل ہے، رباعی مجرد ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں ضمیر کون سی ہے، جیسے ہم نے واو کہا، اس میں واو کہا، اس میں ایک ہوا ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے. تو فعل کیا کیا انہوں نے، دمدما، فعل جمع فاعل. اچھا، یہ جو چھپی ہوئی ہوا ضمیر تھی تو جملے میں ہمیں آگے علیہم ملا جو مرکب جاری ہے. تو مرکب جاری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شبہ جملہ ہوتا ہے، اور شبہ جملہ جو ہے یہ متعلق آتا ہے کسی کے.
تو یہ اپنے ماقبل فعل کے متعلق ہوا۔ ربہم، ربہم کیا ہے جی؟ یہ اس ہوا کی جگہ پہ ہمیں ایک فاعل مل گیا جو اسم مرکب اضافی کس حالت میں ہے جی؟ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو ہم نے اس کو ان 8 میں سے ایک ڈکلیئر کرنا ہے۔ 8 کون سے؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، انا کی خبر، کانا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، لا و ما مشابہ بلیسا کا اسم۔ یہ 8 میں نے آپ کو گنوا دیے، آپ نے بھی ان کو یاد کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے یاد کیے ہوئے ہیں۔ تو ان 8 میں سے نہ تو اس سے پہلے کوئی کانا ہے، نہ کوئی انا ہے، نہ یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا بنے، نہ یہ خبر ہے، اور نہ یہ لا و ما مشابہ بلیسا ہے، نہ لائے نفی جنس ہے۔ ایک بات بن رہی ہے کہ یہ اس فعل کا فاعل ڈکلیئر ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ جو ہے یہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو فعل ہے اس کا یہ فاعل ہے۔ یہ جو جب تک ہم رب تک نہیں پہنچے تھے تو ہمیں لگا کہ یہ فدم دمہ ایک فعل ہے جس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، وہ فاعل ہے۔ تو یہ ہے اس ایک مذکر نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ دمدمہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے اس نے ہلاک کر دیا۔ تو کس نے ہلاک کیا؟ ان کے رب نے۔ فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو علیہم جو ہے یہ پھر متعلق بنے گا اس فعل کا۔ کیوں؟ یہ حرف جارہ جو ہے اس کو ہم نے کہا یہ با سببیہ ہے۔ یہ سبب ہے، ان کو ہلاک کرنے کا سبب یہ تھا۔ بذنبہم، تو یہ ذنبہم جو ہے، ذنبہم تو یہ میم پڑھا جائے گا۔ تو یہ مرکب اضافی جو ہے یہ با جارہ جو ہے، چونکہ یہ اس کا نام با سببیہ علماء نے ڈکلیئر کیا ہے تو اس کے مطلب اس کے بعد والا جو ہے وہ سبب ہے اس فاعل کے یہ فعل کرنے کا۔ تو ان کے رب نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر کیا کیا؟ فسواہا، پھر عطف ہے سوا۔ یہاں پہ یہ بات ہماری فٹ ہوگی کہ اس سوا میں ہوا جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے اور وہ فاعل ہے۔ اس سے پہلے یہ فعل ہے اس کا سوا، اور یہ ہا جو ہے یہ مفعول بہی ہے۔ تو ان کو ہلاک کیسے کیا؟ گویا ان کو ملیہ میٹ کر دیا، بالکل سیدھا چٹیل میدان بنا دیا۔ اس معنی میں ہے کہ اچھا عذاب دیا، ٹھیک ٹھاک ان کو برابر کر دیا عذاب دینے میں۔ فسواہا، تو فعل فاعل اور مفعول بھی، ہا جو ہے اس قوم کی طرف، ہا جو مونس استعمال ہوئی ہے کیونکہ قوم عربی زبان میں ایز اے مونس لی جاتی ہے، اس لیے کوئی ایک شخص نہیں تھا، وہ قوم تھی، تو قوم کے لیے لفظ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہا استعمال کیا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَا يَخَافُ، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ استئنافیہ ہے۔ یہ بات جب ختم ہو گئی نا تو آگے ایک علیحدہ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک نئی بات اس کے بابت بتائی جا رہی ہے، اس کے متعلق ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے دنیاوی بادشاہ کسی عوام کو ان کے گناہ کے سبب کوئی سزا دینے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، کوئی سارے مل کے کوئی شور نہ برپا کر دیں تو ریوولٹ نہ ہو جائے، تو اس سے وہ جو چونکہ ڈرتے ہیں ریوولٹ ہونے سے، یہ دنیا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو اس چیز سے کوئی ڈر نہیں ہے۔
چونکہ سب کچھ اس کے قبضہ اور کنٹرول میں ہے، وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے۔ ولا یخاف، یہ فا کے اوپر جو پیش ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے، یہ ابھی ہم نے لیکچر کیا تھا، یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ اچھا جی، مرفوع ہے تو اس کا مطلب ہے نہ تو اس کے اوپر ناصب آیا ہے نہ جازم آیا ہے، تو یہ لا جو ہے اس نے کوئی عمل نہیں کیا، تو اس لا کو ہم کہیں گے یہ لائے نفی ہے۔ کسی بات کی یہ خبر دے رہا ہے، یہ کسی کے نہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا، کسی چیز سے منع نہیں کر رہا۔ یخافو، فا کے اوپر پیش کا قائم رہنا، یہ فعل مضارع کا مرفوع ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ لا جو ہے یہ لائے نفی ہے، کسی بات کی خبر دے رہا ہے۔ تو وہ کس سے نہیں ڈرتا؟ یخافو میں کیا ہے جی؟ اس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو مرفوع ہے اور وہ فاعل ہے، اس سے مراد وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہ فعل نہیں کرتا، کرتا ہے، سوری، لا یخاف نہیں کرتا، تو نفی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا کس سے؟ اس کے انجام کار سے، عقباہا۔ تو یہ جو مرکب اضافی ہے، یہ عقبا لفظ اپنی حالت کے اعتبار سے ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے۔ محلن منصوب اس لیے کہ عقبا میں یہ الف مقصورہ ہے، تو یہ اسی شکل میں ہی رہتا ہے، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، چاہے مرفوع ہو۔ تو یہ منصوب ہو کر وہ مفعول بھی بنے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں جو ہوا فاعل ہے وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام کار سے۔ جب وہ ایک بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو وہ کر گزرتا ہے، اور کرتا بھی کیسے ہے؟ فسواہا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔